نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کریم کی ذات کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، کہ جن کی خاطر اللہ خالق کائنات نے اس خوبصورت کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے کرم سے، رب ذوالجلال کی رحمت سے اللہ خالق کائنات نے مجھے آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا مقدس بابرکت دن نصیب کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو، آج کا ہمارا موضوع عزت کا معیار۔ اللہ خالق کائنات کن لوگوں کو دنیا میں عزت، احترام، اکرام، وقار عطا کرتا ہے، اور کس طرح بندہ حقیقی عزت حاصل کر سکتا ہے۔ موجودہ دور میں اور پچھلے زمانوں میں انسان کی یہ فطری سمجھ لیں ضرورت ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کا احترام کریں، لوگ اس کو باادب انداز کے ساتھ مخاطب کریں، اس کو عزت دیں۔ تو یہ کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کہ میں یا آپ یہ خواہش رکھیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہمارا اکرام کریں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر موجودہ زمانے میں آج کل کے حالات میں دیکھا جائے تو ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔
اپنی طرف سے وہ بڑی محنت کرتا ہے، اپنی طرف سے وہ بڑے کام کرتا ہے، لیکن معاشرے میں اس کو وہ عزت، وہ احترام، وہ وقار نہیں ملتا اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بندے کو عزت احترام کیوں نہیں ملتا؟ تو اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ کہ ہم نے عزت حاصل کرنے کے جو ذرائع اپنی سوچ کے مطابق پیدا کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی، پیسہ زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی زیادہ لوگ عزت کریں گے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ میری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ جتنا بڑا میرا خاندان اعلیٰ ہوگا، میرا حسب و نسب اعلیٰ ہوگا، تو خاندان کے حسب و نسب کی وجہ سے لوگ میری عزت کریں گے۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی غلط ہے۔ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بڑا عہدہ آ جائے، کوئی کرسی آ جائے، مجھے کوئی حکمرانی مل جائے۔ جب میرے پاس حکمرانی ہوگی، کوئی بڑا عہدہ ہوگا، کوئی میں بڑا افسر لگ جاؤں گا تو لوگ میری عزت کریں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ بھی ہمارا نظریہ غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے۔ نہ پیسے سے عزت ملتی ہے، نہ مال و دولت سے عزت ملتی ہے، نہ بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے عزت ملتی ہے، نہ اس وجہ سے انسان کو عزت مل سکتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ آ جائے، وہ کسی بڑی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کو عزت ملے گی۔ یہ سارے ہمارے نظریے غلط ہیں جب تک ہم اپنے نظریات کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہماری سوچ صحیح راستہ متعین نہیں کرے گی، ہم عزت زمانے میں بھی نہیں حاصل کر سکیں گے اور کل قیامت والے دن بھی اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ عزت کہاں سے ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے، عزت کہاں سے ملے گی؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے وہ چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ عزت کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ جس کو چاہے اللہ عزت عطا کرے، جس کو چاہے اللہ ذلت عطا کرے۔ تو سب سے پہلے تو اس معلومات کے مطابق مجھے اپنے رب سے اپنا ناطہ جو ہے وہ مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا کہ اللہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے پورا ایک نظام عطا فرمایا ہے۔ اگر اس نظام کے مطابق اگر اللہ خالق کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ ہمیں عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں وقار عطا فرمائے گا، اللہ خالق کائنات ہمیں اکرام عطا فرمائے گا۔ لوگ ہماری قدر کریں گے اس وقت جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں دنیا داری کے حساب سے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مال پیسے کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، بڑے خاندان حسب و نسب کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، بڑے عہدے کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عزت کے معیار نہیں ہے۔ انسان اگر پیسے کو، دولت کو، خاندانی حسب و نسب کو یا بڑے عہدے کو عزت سمجھتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے، جسے ہم عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بنتی ہے۔
عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت اللہ خالق کائنات کے ہاتھ میں، اس نے ارشاد فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جو بھی کرتا ہے وہ خیر کا کام ہی کرتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اصل میں ہم فطرت سے جب ہٹتے ہیں تو ہماری زندگی سے سکون اور وقار ختم ہو جاتا ہے، ہم پھر در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جس چیز کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اصل راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چلتے ہیں، اور جب غلط راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ خالق کائنات جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عزت دینے والا ہے، اگر اللہ کے نظام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ذروں کو آفتاب کر دیتا ہے، کانٹوں کو گلاب کر دیتا ہے، غلاموں کو اٹھا کر زمانے کا تاجدار بنا دیتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے پیارے محبوب کی سیرت کو دیکھیں، اگر میں اور آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرف جائیں تو وہاں کتنے کتنے بڑے حسب و نسب والے لوگ موجود تھے، لیکن دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور ذلیل ہو کر مر گئے، کل قیامت والے دن بھی ذلت کا سامنا کریں گے۔ بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے نوجوان، بڑی بڑی دولتوں اور جائیدادوں کے مالک، بڑے بڑے اونچے خاندان کے لوگ اللہ خالق کائنات کے نظام کو چھوڑا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑا، زمانے میں بھی ذلت کا سامنا کیا، قیامت والے دن بھی ذلیل ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے نظام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، جنہوں نے اپنی زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بسر کر دی، تو پھر جب ہم حضور کے زمانے میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، دانت بڑے، حبشی نسل ہے، غلام ہے، حسب نسب کی وجہ سے بھی جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ لوگ جس کو کمی سمجھتے ہیں، غریب مسکین قوم کا بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا شروع کر دی، اپنے آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دے دیا، نبی کی غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال لیا، تو پھر زمانے نے دیکھا فتح مکہ کا دن ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرنے اور مکہ کو فتح کر لیا ہے۔ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑی بڑی عزتوں اور شانے والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے کھڑے ہیں سر جھکا کر۔ اس وقت اللہ خالق کائنات جو ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، میں جسے چاہتا ہوں عزت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس غلام کو حکم دیتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اور تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دے اور ان دنیا والوں کو بتا دے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اللہ اس کو یوں عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ زمانے نے دیکھا، بڑے بڑے چودھریوں اور وڈیروں نے دیکھا کہ غلام میں رنگ کا بھی کالا ہے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں، اللہ خلق کائنات کے نبی نے اتنی عزت عطا فرما دی، جس کعبے کو دیکھنے کے لیے میں اور آپ تڑپتے ہیں، جس کعبے کے دیدار کے لیے اور جس کعبے کے طواف کے لیے میں اور آپ ساری عمر دعائیں مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، اور اس کے طواف کو اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے بلال کو اتنی عزت اور عظمت عطا فرما دی، اتنا اکرام عطا فرما دے، فرمایا ہے بلال جس کعبے کو لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں تو غلام ہو کر اس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور اللہ کی اذان پکار۔ تو اگر عزت میں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا اکرام کریں، حقیقی عزت، تو وہ اللہ کی بارگاہ سے ملے گی،
گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ سے ملے گی، نہ مال سے ملے گی، نہ دولت سے ملے گی، اور نہ بڑے خاندان کی وجہ سے ملے گی۔ وہی بلال جس کو لوگ غلام کہتے ہیں، جس کو لوگ شکل و صورت سے اتنا پسند بھی نہیں کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، بلال بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت صحابہ، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو فرمایا ہے، بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال جب میں شب معراج اللہ نے مجھے عرش پر بلایا تھا تو میں نے جب جنت کی زیارت کی، جب میں نے جنت کا نظارہ دیکھا تو اے بلال میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ کون سا عمل کرتا ہے کہ تیری چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے، چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن کے آیا ہوں۔ تو کس نے بلال کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا؟ اس کا یہی جواب ہے کہ بلال نے اپنی زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دی، اپنے پیارے محبوب کی غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اللہ خالق کائنات نے اتنی عزتیں عطا فرما دی، کبھی بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہے اور کبھی بلال چلتا مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے اللہ کے محبوب کی طرف سے کہ بلال تو لوگ تو دیکھتے ہیں مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، لوگ تو دیکھتے ہیں کہ تم مدینہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں اللہ خالق کائنات کی جنت میں نے تیرے چلنے کی آواز سنی۔ اگر میں اور آپ عزت فطرتی طور پر ہماری ضرورت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں جس مجلس میں جاؤں، جس جگہ جاؤں، جہاں میں کوئی بات کروں، جہاں مجھ سے کوئی مشورہ مانگے میں مشورہ دوں، جو بھی میں کام کروں تو اس کام کی وجہ سے لوگ میری بات اس انداز کے ساتھ مانیں کہ لوگ میری عزت کریں، اور عزت تب ہی کریں گے جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا ناطہ رشتہ تعلق کمزور ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے ہم دھتکارے ہوئے ہوں گے تو دنیا میں عزت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب بندے اپنے رب کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا کوئی شخص اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس بندے کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اللہ خالق کائنات کی طرف سے بھی اس کو اسی انداز کے ساتھ اللہ بھی اپنی محبت جو ہے بندے کے ساتھ زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، حدیث سے پاک ہے، ساری عمر 100 سال گناہ کیے، تھوڑی سی شرمندگی آئے اور بندہ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے، یا اللہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرا رب پوری کائنات کا مالک ہو کر، پوری کائنات کا خالق ہو کر، پوری کائنات کا قادر ہو کر جب بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اللہ اپنے بندے کو 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ اتنی انسان کی محبت کا جواب اللہ خالق کائنات بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے بندے کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اللہ خالق کائنات اسی طرح اپنی محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ خالق کائنات اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، حکم ہوتا ہے جبرائیل، جی رب جلیل، اے جبرائیل تجھے اس لیے بلایا ہے کہ فلاں جو میرا بندہ فلاں شہر میں فلاں ملک میں رہتا ہے،
یار مجھے اس سے محبت ہو گئی، اے میرے پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل تو بھی اس بندے کے ساتھ پیار کر۔ اللہ کا فرشتہ جبریل بھی پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اس کو حکم فرماتا ہے اے جبریل عرش کے سارے فرشتوں میں یہ اعلان کر دے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم سارے فرشتے بھی میرے اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ حکم فرماتا ہے اے جبریل اے رب جلیل حکم ارشاد فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کے ساتھ میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کرتا ہے، عرش کے سارے فرشتے پیار کرتے ہیں، جا کے زمین والوں کو بھی بتا دے کہ اللہ اس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو بھی اس بندے کے ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کو فرشتے اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس بندے کے ساتھ پیار کرو۔ جب بندے کا یہ مقام آ جاتا ہے، جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس بندے کو اللہ خالق کائنات حقیقی عزت عطا فرماتا ہے، اس بندے کو اللہ حقیقی اکرام عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، ہماری سوچ بھی یہ ہے کہ لوگ ہمارا احترام کریں، لوگ ہماری عزت کریں، عزت کے لیے ہم صبح سے شام دوڑ لگاتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، لیکن ساری عمر ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے حقیقی عزت کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ تو حقیقی عزت کیسے حاصل ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات کی ذات کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور دوسرا جو چیز ضروری ہے وہ اپنی زندگی حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دینی۔ حضور کی سیرت اور حضور کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی جب گزاریں گے، حضور کی سنت کے ساتھ پیار کریں گے، حضور کے طریقوں کے ساتھ پیار کریں گے، تو اللہ خالق کائنات عزتیں بھی عطا فرمائے گا، لوگ ہماری عزت بھی کریں گے اور لوگ ہمارا احترام بھی کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین کی اگر زندگی میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام حضور جو بھی عمل کرتے، ایک تو حکم دیتے نا کہ یہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھے کرو، عمرہ کیا کرو۔ صحابہ حضور کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، حضور کے طریقوں کو اتنا پسند کرتے تھے کہ جو چیز حضور پسند کرتے تھے صحابہ یہ پوچھتے نہیں تھے کہ ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں، جب جس چیز کو حضور پسند کرتے صحابہ بھی اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے تو صحابی نے حضور کی خدمت کے لیے کدو شریف پکایا تھا، شوربہ زیادہ تھا، کدو کے ٹکڑے کم تھے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سالن پیش کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریب بیٹھے تھے، تو جب وہ قریب بیٹھے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ حضور بڑی محبت کے ساتھ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے دیکھا کہ حضور کدو شریف کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، ساری زندگی میں بھی کدو شریف کے ساتھ پیار کرتا ہوں، کیونکہ میرا محبوب بھی اس کے ساتھ پیار کرتا تھا۔ تو صحابہ اس انداز کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر زندگی بسر کرتے تھے۔ آج اللہ خالق کائنات نے ان پیارے لوگوں کو، حضور کے صحابہ کو کتنی عزت اور احترام عطا کیا ہے۔ آج میں اور آپ جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے نظام کے مطابق اور حضور کے طریقوں کے مطابق بسر کی۔ جب تک میں اور آپ اللہ کے نظام کو قبول نہیں کریں گے، حضور کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈالیں گے، عزت ہمیں نہیں ملے گی، دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ اللہ کے
حکم کے مطابق عزتوں کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ اب مالک اللہ ہے، ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم تسبیح بھی پھیرتے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، اگر کوئی برا کرے تو ہم اس کو منع بھی کرتے ہیں، یار یہ گناہ کا کام ہے چھوڑ دے، لیکن عزت پھر بھی نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں عزت ملتی؟ تو سب سے پہلی رکاوٹ جو مجھے اور آپ کو حقیقی عزت حاصل کرنے کے لیے ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے ریاکاری اور دکھاوا۔ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ خیرات، سارے کے سارے جب تک ہم کسی نہ کسی انداز کے ساتھ کسی کو بتا نہ دیں، کسی کو دکھا نہ دیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جب ہم دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں، جب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم بڑے بڑے عمل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، اللہ کے بندے، عزت اس بندے کو ملے گی جو بھی عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ جو بندہ دکھاوے کا عمل کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں نہ تو عزت عطا کرے گا اور نہ کل قیامت والے دن اس اعمال کی اس کو کوئی جزا ملے گی۔ ہمارے بزرگان دین کی آپ زندگیاں دیکھیں، کہ بزرگ کے بارے میں آتا ہے 20 سال تک انہوں نے روزہ رکھا ہے، 20 سال تک لگاتار روزہ رکھا ہے، اور اس میں بڑی بات آپ جب سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اتنا اخلاص اللہ کی بارگاہ کے لیے، اتنی خلوص سے نیت اللہ نے اس بندے کو عطا کی، اللہ کو بزرگ کو 20 سال تک روزہ رکھا، اور 20 سال تک گھر والوں کو بھی پتہ نہیں لگا کہ ہمارا یہ بندہ ہر روز روزے سے ہوتا ہے۔ وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، صبح سحری ٹائم کھانا کھاتا، بتاتا نہیں کہ میں نے روزہ رکھا، جلدی کام پہ چلا جاتا، گھر والے ساتھ کھانا دیتے، دوپہر کو کسی غریب کو دے دیتا، شام کو خالی برتن آ جاتے، اور شام کو آ کر وقت ہوتا تھا کھانا کھا لیتا۔ 20 سال تک اس نے روزہ رکھا ہے، گھر والوں کو نہیں پتہ۔ آج میں 10 روپے خرچ کر دوں، جب تک پورے گاؤں والوں کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے 10 روپے خرچ کیے، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میں نماز پڑھ لوں، جب تک میں پوری دنیا کو یہ بتا نہ دوں کہ میں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں عمرے پہ چلا جاؤں، جب تک لوگوں کو میں ہزاروں مرتبہ بتا نہیں دوں گا کہ میں نے عمرہ کیا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ اس کائنات میں، اس دنیا میں لوگ ہمارا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے، جب تک ہمارے اعمال میں خلوص سے نیت نہیں ہوگی، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب تک ہماری نیتیں درست نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے اعمال سے ریاکاری اور دکھاوا دور نہیں ہوگا، اللہ نے ہمارا وہ عمل بھی قبول نہیں کرنا، اور ہم نے دنیا میں ذلت کا سامنا بھی کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں عزت ملے تو جو بھی عمل کریں، عزیزان گرامی قدر، اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دوسری رکاوٹ جو ہمیں حقیقی عزت پانے کے لیے ہمارے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ہے انا۔ جس بندے میں میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو فلاں کام تو نہ ہوتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مشورہ نہ دیتا تو فلاں کام تو اس طرح ٹھیک نہ ہوتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، میری وجہ سے یہ ساری دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام خراب ہو جاتے، اس بندے کو کبھی بھی عزت نصیب نہیں ہوگی، جب تک وہ اپنی طبیعت سے انا پرستی کو ختم نہیں کرے گا۔ یہ رکاوٹیں جس وجہ سے انسان دنیا میں ذلت کا سامنا کرتا ہے کہ وہ اپنی انا کو ختم نہیں کرتا۔ حالانکہ شریعت کو
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لفظ میں، جس کو ہم بڑی وڈیائی اور عزت والا لفظ سمجھتے ہیں کہ میں ہوتا ہوں، میں یہ کام کروں گا، میری وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، شریعت اس لفظ کو اتنا ناپسند فرماتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے دروازے پر دستک دو اور وہ پوچھے کون، تو جواب میں یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں، اپنا نام بتانا ہے۔ اللہ کے نبی انا کو، میں کو اتنا ناپسند فرماتے ہیں، فرمایا دروازہ کھٹکھٹانا، اندر سے جب پوچھا جائے کہ کون ہے تو یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں، اپنا نام بتانا ہے۔ اللہ کے نبی تو میں کی اتنی سی بات کو بھی پسند نہیں کر رہے، اور میں اور آپ انا پرستی اتنی ہم نے پال رکھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سارا نظام میری وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں بھی آپ سب، جس وقت تک ہمارے اندر سے انا پرستی، یہ میں والا جو جملہ ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمیں دنیا میں کبھی بھی عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہر جگہ سے ہم ذلت کا سامنا کریں گے، ہم خرچ بھی کریں گے، ہم وقت بھی برباد کریں گے، ہم سجدے بھی کریں گے، ہم عمرے بھی کریں گے، لیکن جب تک یہ میں انا پرستی ختم نہیں ہوگی، عزت نصیب نہیں ہوگی، ہر طرف سے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ خالق کائنات کی بارگاہ سے ہمیں عزت ملے، لوگ ہمارا قدر اور احترام کرے، تو انا کو، میں خود پرستی کو ختم کرنا ہوگا، اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ جو بندہ جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا عروج عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے یوں جھک جاتا ہے، فرمایا اللہ خالق کائنات اس کو یوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ جس کو رب کی ذات بلندیاں عطا کر دے، کوئی ہے ایسا مائی کا لال، کوئی دنیا میں ایسی طاقت والا ہے جو اس بندے کو ذلیل کر سکے؟ عزت ملے گی، اکرام ملے گا، وقار ملے گا، لوگ احترام کریں گے، آپ کی عزت نفس کی حفاظت کی جائے گی اللہ کی طرف سے، اس وقت کی جائے گی جس وقت تکبر ختم کریں گے، انا پرستی کو ختم کریں گے، اور یہ جو میں ہے اس کو ختم کریں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی بارگاہ سے حقیقی عزت حاصل نہیں کرنے دیتی۔ کوشش کریں، اللہ خالق کائنات عزتیں دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کی یہ شان ہے کہ وہ قطروں کو دریا بنا دیتا ہے، وہ ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے، وہ کانٹوں کو غلاب بنا دیتا ہے، وہ غلاموں کو اٹھا کر دنیا کا سردار اور حکمران بنا دیتا ہے۔ تو جس مالک کے ہاتھوں میں یہ عزت کا سارا دار و مدار ہے، جس مالک نے مجھے اور آپ کو احترام عطا کرنا ہے، جس مالک نے مجھے اور آپ کو عزت کا تاج عطا کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس مالک کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ اللہ کے نظام کو اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ کے نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو کام، جو عمل، جو چیز مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملی ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یقین مانیں، صحابہ کرام، بزرگان دین، آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، حضور نے جو بھی عمل کیا، دنیاوی عزت سامنے آئی، حضور کا عمل سامنے آیا، دنیاوی عزت کو ٹھوکر مار دی، حضور کی سنت کو، حضور کے طریقے کو زندہ کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی جگہ
سفیر بن کے گئے تو غیر مسلم یہودی تھے، کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، تو وہ بھی وہاں بیٹھے، تو کسی وجہ سے کھانا اکٹھا کھانا پڑا، ایک ہی ٹیبل پر، ایک ہی دسترخوان پر۔ تو صحابی جب کھانا کھا رہے تھے تو ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو انہوں نے جھک کر اٹھانا چاہا تو ساتھی نے یوں ہاتھ مارا کہ یا حضرت خیال کریں، بڑے وہ کافر اور یہودی، وہ بڑے بڑے سردار ہیں، اس طرح ہماری بے عزتی ہوگی۔ فرمایا ان کی عزت کو میں اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، میں حضور کی سنت اور سیرت اور حضور کی سنت کے ساتھ محبت کروں گا، میں حضور کی سنت کی عزت کروں گا، اللہ مجھے حضور کی سنت کے صدقے عزت عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، اللہ اس بندے کو عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا۔ اپنی زندگی میں آپ سب کوشش کریں اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں کہ اپنی زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے مطابق، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک نظام عطا کیا ہے، اس نظام کو قبول کریں، غرور اور تکبر کو اپنی طبیعت سے دور کریں، انا پرستی کو اپنی طبیعت سے دور کریں، عمل جو بھی کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قیامت والے دن آپ حدیث پاک طویل ہے، ایک سخی، ایک شہید، ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ شہید اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، سخی اپنے مال کو دنیا میں خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، عالم اللہ کے دین کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن ان کے عمل میں خلوص شامل نہیں ہوگا۔ اللہ ان کے لیے حکم عطا فرمائے گا ان کو جہنم میں لے جایا جائے۔ اور ایک بندے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک وادی میں بیٹھا ہے تو ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، تو کہنے لگا کاش میرے پاس اتنا سونا اور چاندی ہوتا، میں سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، اللہ نے تیرے خلوص نیت کو سنا ہے اور قبول کر لیا ہے، تیرے نامہ اعمال میں اتنے ہی سونا چاندی کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ کوشش کریں کہ جو بھی عمل کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی، ریاکاری ختم ہو جائے گی، انا پرستی ختم ہو جائے گی، غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا، حسب و نسب کی دوڑ ختم ہو جائے گی، اس وقت اللہ خالق کائنات ہمیں حقیقی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔